یہاں پہ دوستو وہ بات ہے جو کہ لرزا کے رکھ دے گی آپ کو۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ذیشان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آر جے ذیشان حیدر یوٹیوب چینل۔ ریسنٹلی پاکستان میں الیکشن ہوئے اور بڑے عجیب و غریب یہ الیکشن تھے، پاکستان کی تاریخ کے سب سے ڈیفیکلٹ اور ڈیفرنٹ الیکشن تھے جو ہم نے یہ دیکھے، اور پھر اس کے بعد ہم نے کچھ ہارے ہوں کو جیتے دیکھا، کچھ جیتے ہوں کو ہارتے دیکھا، کچھ خوش چہروں کو غمزدہ ہوتے دیکھا، کچھ غمگین چہروں کو خوشی میں بدلتے دیکھا، اور بہت کچھ عجیب و غریب ہوا۔ خیر پھر بھی ہمیشہ کی طرح خاموش رہے، ہم نے کیا کرنا ہے، 2-4 پوسٹ لگائی اور اس کے بعد ختم۔ خیر ریسنٹلی پاکستان میں پنجاب کی صوبائی اسمبلی میں اگلے 5 سال کے لیے فیصلے ہوتے ہیں، جو وزیر مشیر بنتے ہیں، جن کے ہاتھ میں صوبے کی ڈور ہوتی ہے۔ وہ جب سب کچھ ڈیسائیڈ ہو رہا تھا تو مریم نواز صاحبہ کو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ تو وہ لمحات دیکھ کے بڑا ششدر بھی ہوا میں، اور میرے دل میں بڑے خیالات آئے، بڑے سوالات آئے، لیکن انفارچونیٹلی ہم بول نہیں سکتے، پوچھ نہیں سکتے، کہہ نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے۔ میں نے پاکستان کی تاریخ کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کرنا شروع کی، جو کہ میں ہمیشہ کرتا رہتا ہوں، آپ میرے ویڈیوز دیکھتے بھی رہتے ہیں۔ ایک کتاب میرے ہاتھ لگی، یہ کتاب کا نام ہے بھٹو کے آخری 323 دن، اور یہ راولپنڈی جیل کے سابق سیکیورٹی سپرنٹینڈنٹ کرنل رفیع الدین کے مشاہدات اور انکشافات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں بھٹو صاحب کو جیل جو ان کو ہوئی تب سے ان کی پھانسی کے آخری جو بھی مرحلے رہے تب تک کی بہت ساری ایسی باتیں، ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ پڑھ کے ایک سٹوڈنٹ جو ایک پڑھا لکھا اس ملک کا شہری ہے وہ دہل جائے گا۔ خیر کتاب تو بہت لمبی ہے، میں ساری تو اس وقت آپ کو نہیں سنا سکتا، لیکن اس کے 3 پیج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو صرف اور صرف یہ بتانے کے لیے آپ کو بہت ہے کہ ہماری تاریخ کتنی سیاہ رہی ہے، اور ناؤ اگین پاکستان میں وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ یہ 79 کی بات ہے، اس کے فوراً بعد 2 سال بعد 71 میں ہم نے پاکستان کو ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا، اور اس کے بعد اب پاکستان کی کیا کنڈیشن ہے آپ سب کے سامنے ہے۔ اچھا یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، پی ڈی ایف فائل میں بھی موجود ہے، اگر آپ کو چاہیے مجھے بتائیے گا، میں نیچے اس کا لنک بھی ڈال دوں گا، آپ وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ویسے یہ انٹرنیٹ پہ بڑی آسانی سے اویلیبل بھی ہے، آپ جا کے انٹرنیٹ پہ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ خیر جی، اس کتاب کے پیج نمبر 123 پہ اگر آپ آئیں تو یہ وہ رات ہے جس رات کو بھٹو صاحب کو پھانسی ہونا تھی۔ میں اس کے 2-3 پیجز پڑھتا ہوں، فقط اس میں آپ نے جو تاریخ ہے اس کو دیکھنا ہے کہ ہماری تاریخ کتنی دردناک اور سیاہ ہے۔ حکم کے مطابق بھٹو صاحب کو 3 اور 4 اپریل 1979 کی درمیانی شب کو 2 بجے انسپیکٹر جنرل جیل خانہ جات کی موجودگی میں پھانسی لگانی تھی۔ انسپیکٹر چودھری نذیر اختر راولپنڈی جیل میں 3 اپریل صبح سے حاضر تھے، جبکہ وہ 1 اپریل شام سے راولپنڈی آئے ہوئے تھے۔ بھٹو صاحب کی لمبی بھوک ہڑتال، جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے اس کتاب میں، اس کی وجہ سے ان کی جسمانی حالت دیکھ کر ایک اسٹریچر کا بھی بندوبست کر لیا گیا تھا کہ اگر وہ پھانسی گھاٹ تک چل کر نہ جا سکے تو ان کو اسٹریچر پر ڈال کے پھانسی گھاٹ پہ لے جایا جائے گا، کیونکہ بھٹو صاحب نے پھانسی سے پہلے بھوک ہڑتال کی ہوئی تھی۔ اس رات آسمان پہ کافی بادل موجود تھے اور اچھی خاصی اندھیری رات تھی۔ اس رات کو 1:35 پر سیکیورٹی وارڈ وہاں پہ آ گئے اور یہ افسران وہاں پہ موجود تھے: سپرنٹینڈنٹ جیل چودھری یار محمد، کمانڈر سیکیورٹی فورس لیفٹیننٹ کرنل رفیع الدین، مجسٹریٹ درجہ اول ڈسٹرکٹ کورٹ راولپنڈی مسٹر بشیر احمد خان، راولپنڈی جیل ڈاکٹر صغیر حسین شاہ، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل خواجہ غلام رسول، یہ سب وہاں پہ موجود تھے۔ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل مجید احمد قریشی، کاظم حسین بلوچ، محبت خان اور سپرنٹینڈنٹ جیل کے چناؤ کے مطابق چند وارڈز بھی سیکیورٹی وارڈ کے دالان تک موجود تھے۔ انسپیکٹر جنرل جیل خانہ جات چودھری نذیر اختر دفتر سے سیدھا موت کے کنویں کی طرف چلے گئے۔ سیکیورٹی وارڈ، پھانسی گھاٹ اور ان کے درمیانی راستے پر فوج کی فالتو گارڈ بھی متعین کر دی گئی تھی۔ یہ پارٹی بھٹو صاحب کے سیل کے اندر گئی۔ بھٹو صاحب گدے کے اوپر لیٹے ہوئے تھے اور جاگ رہے تھے۔ ان سے مجسٹریٹ مسٹر بشیر احمد خان نے کہا کہ کیا وہ کوئی وصیت چھوڑنا چاہتے ہیں؟ بھٹو صاحب خاموش رہے۔ بھٹو صاحب کا رنگ بالکل پھیکا اور زرد پڑ چکا تھا اور جسمانی لحاظ سے نقاہت کی حالت میں تھے۔ ان کی آواز خفیف، بے حد کمزور اور صاف سنائی نہ دے رہی تھی۔ انہوں نے کوشش کر کے کہا، I had tried, but my thoughts were so upset that I could not do it. I have burnt. یعنی کہ بھٹو صاحب نے کہا کہ میں نے کوشش کی لیکن میرے خیالات اتنے درہم برہم تھے کہ میں نہ لکھ سکا، میں نے اسے جلا دیا۔ میں نے قریب جا کر ان سے کہا، جناب آپ چل کر جائیں گے یا آپ کو اٹھا کر لے جائیں؟ انہوں نے مجھے اس پر کوئی جواب نہ دیا بلکہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے۔ چند لمحوں بعد میں نے اسی فکرے کو دہرایا، وہ مجھے اسی طرح دیکھتے رہے اور پھر کہا، مجھے افسوس ہے۔ انہوں نے کچھ کہا لیکن ہم اس کو سمجھ نہ سکے۔
میں نے آگے جا کر ان کے اوپر جھک کر کہا معاف کیجیے گا میں آپ کو سمجھ نہیں سکا۔ انہوں نے اسی فکر کو دہرایا لیکن میں آخری ایک دو لفظ پھر بھی سمجھ نہ پایا۔ میں ان کے چہرے پر پوری طرح جھک گیا اور پھر ان سے کہا معاف کیجیے گا میں آپ کو سمجھ نہیں سکا۔ وہ بے حد کمزوری اور وقفے کے ساتھ بولے پٹی مائی وائف لیفٹ، مجھے افسوس ہے میری بیوی چلی گئی ہے۔ وہ بے حد پراضطرار اور دلسوز حالت تھی۔ میں بھٹو صاحب کے جواب کے ساتھ خاموش ہو گیا۔ شاید وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ وہ چل نہیں سکتے مگر یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ انہیں اٹھا کر لے جایا جائے۔ شاید وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ اگر ان کی بیوی موجود ہوتی تو وہ انہیں سہارا دے کر لے جاتی۔ میں ان کے اس جواب پر بالکل شل اور بے حس ہو گیا۔ مجسٹریٹ نے دوبارہ آگے بڑھ کر ان سے پوچھا آپ کچھ وصیت کرنا چاہتے ہیں؟ بھٹو صاحب خاموش رہے۔ مجسٹریٹ نے دوبارہ پوچھا کہ کیا آپ وصیت لکھوانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یس آئی ووڈ لائک ٹو ڈکٹیٹ۔ ان کا ہاں میں لکھوانا چاہتا ہوں، لیکن اس لمحے وقت ختم ہو چکا تھا اور جیل سپرنٹینڈنٹ نے ہیڈ وارڈز کو حکم دیا کہ وہ اپنے آدمی اندر لائے اور مسٹر بھٹو کو اٹھا لیں۔ 4 وارڈز اندر داخل ہوئے۔ 2 نے بھٹو صاحب کے بازو اور 2 نے ان کے پاؤں اور ٹانگیں پکڑ کر ان کو اوپر اٹھا لیا۔ جب ان کو اٹھایا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا مجھے چھوڑ دو۔ کتنا دردناک منظر ہوگا دوستو، ذرا اس کو امیجن کریں۔ جب ان کو سیل سے باہر نکالا جا رہا تھا تو ان کی کمر تقریباً فرش کے ساتھ لگ رہی تھی کہ 2 آدمیوں نے آگے سے پکڑا ہوا 2 پیچھے سے، اور کس ایک بری سی حالت میں ان کو اٹھا کے لے جا رہے تھے۔ ان کی قمیض کا پچھلا حصہ ان وارڈروں جو ان کی ٹانگوں کو پکڑے ہوئے تھے ان کے پاؤں کے نیچے آیا اور قمیض پھٹنے کی آواز آئی۔ مصنف لکھتا ہے کہ میں نے اس قمیض کا معائنہ تو نہیں کیا لیکن وہ بازوؤں کے نیچے تک ضرور ادھڑ گئی ہوگی، یعنی ٹانگ کے کھل گئے ہوں گے قمیض کے۔ دالان میں ان کو اسٹریچر پر ڈال دیا گیا۔ ان کے دونوں ہاتھوں میں ان کے پیٹ کے سامنے ہتھ کڑی لگائی گئی۔ اتنی دیر میں شفقت عبد الرحمان چائے کی پیالی لے کر سامنے آئے جو بھٹو صاحب نے ہمارے داخل ہونے سے پہلے اس سے کہی ہوگی۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ جیل کی دیوار کے پار پرائم منسٹر ہاؤس میں بھٹو صاحب نے جو بھی چاہا دنیا کے کسی بھی حصے میں ان کے لیے فوراً مہیا کیا گیا، اور آج ان کی آخری اور معمولی سی خواہش بھی پوری نہ ہو سکی کہ چائے کی ایک پیالی بھی پی سکیں۔ چاروں وارڈروں نے اسٹریچر کو چاروں کونے سے اٹھا لیا۔ بھٹو صاحب نے اپنا سر گردن پر تھامے ہوئے اوپر اٹھائے رکھا مگر ویسے بالکل بے حس رہے۔ ان کے پاؤں پیلے زرد نظر آ رہے تھے کہ جسم میں بالکل خون کم ہو گیا ہو۔ سیل سے تقریباً 250 گز پھانسی گھاٹ تک وہ بالکل خاموش اور بغیر حرکت کے رہے۔ پھانسی کی جگہ وارڈروں نے اسٹریچر کو زمین پر رکھا اور 2 نے بھٹو صاحب کی بغلوں کے نیچے سے مدد کی اور پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو گئے۔ مصنف لکھتا کہ میں بھٹو صاحب کے نزدیک ترین رہا۔ میں نے اپنے پاؤں پھٹے سے بچا کر رکھے لیکن میری کان ان کے چہرے سے 1 یا 2 فٹ ہی دور رہے۔ ان کے ہاتھوں سے ہتھ کڑی نکال کر ان کے بازو اور ہاتھ ان کی کمر کے پیچھے ایک جھٹکے سے لے جائے گا اور پھر ہتھ کڑی لگا دی گئی۔ اسی دوران تارا مسیح نے ان کے سر اور چہرے پر ماسک چڑھا دیا تو انہیں چہرے پر ماسک کی وجہ سے سانس لینے میں دقت ہوئی۔ یا ہاتھوں کو مروڑتے ہوئے جب ان کو کمر کے پیچھے ہتھ کڑی لگائی گئی تو لوہے کی ہتھ کڑی نے ان کی کلائیوں کو دبایا جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی، اس لیے انہوں نے کہا یہ مجھے شاید وہ کہنا چاہتے ہوں کہ یہ مجھے تکلیف دے رہی ہے۔ میں ان کے بالکل نزدیک تھا، یعنی میں تختے سے بچتے ہوئے آگے ان کی طرف جھکا ہوا تھا۔ ان کے منہ اور میرے کانوں میں 1-2 فٹ کا فاصلہ ہوگا مگر ان کی یہ آخری بات میں پوری طرح سن نہ سکا۔ ٹھیک 2:04 پر 4 اپریل 1979 کو جلاد نے لیور دبایا اور بھٹو صاحب ایک جھٹکے کے ساتھ پھانسی کے کنویں میں گر پڑے۔ میں اوپر سے سیڑھیوں کے ذریعے اتر کر کنویں کے کھلے رخ نیچے گیا اور دیکھا کہ بھٹو صاحب کا جسم معمولی ہل رہا تھا جو اوپر سے نیچے گرنے کی وجہ سے تھا، لیکن وہ اس وقت مردہ حالت میں تھے۔ میں انسپکٹر جنرل جیل خانہ جات کے پاس ان کی کرسیوں پر آ کر بیٹھ گیا جو لٹکی ہوئی لاش کے سامنے رکھی ہوئی تھی۔ مصنف لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بھٹو صاحب کا سر ان کی گردن پر بائیں طرف جھک گیا تھا کیونکہ پھانسی کے پھندے کا رسہ ان کی دائیں طرف سے اوپر ہو گیا تھا۔ بھٹو صاحب کی لاش کا اس طرح لٹکنا میرے لیے ایک نہ بھلا سکنے والا منظر ہے۔ میں نے آج تک جب بھی اس کا تصور کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چند منٹوں بعد میں نے کسی کو کنویں میں بھٹو صاحب کے جسم کو ہلاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے چودھری یار محمد جو میرے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے سے پوچھا کہ کنویں میں بھٹو صاحب کی لاش کے ساتھ کون ہے؟ ان کی بجائے مجھے آئی جی پریزن نے بتایا کہ وہ تارا مسیح ہے اور ہاتھوں اور ٹانگوں کو سیدھا کر رہا ہے تاکہ تشنج کی وجہ سے ان کا جسم ٹیڑھا نہ ہو جائے۔ آدھا گھنٹہ پھانسی پر لٹکائے جانے کے بعد جیل کے ڈاکٹر کے سرٹیفکیٹ پر کہ ان کی موت واقع ہو چکی ہے، بھٹو صاحب کی لاش کو رات 2:35 پر پھانسی کے پھندے سے جدا کیا گیا۔ یہاں پہ دوستو وہ بات ہے جو کہ لرزا کے رکھ دے گی آپ کو۔
भुट्टो साहब की मैयत को गुस्ल दिया गया, जिसका बंदोबस्त वहीं कर लिया गया था। एक फोटोग्राफर जिसे एक इंटेलिजेंस एजेंसी ने भेजा था, जरूरत के मुताबिक भुट्टो साहब के चंद फोटो उतारने आया। इन तस्वीरों से हुकाम का यह शक दूर हो गया कि भुट्टो साहब के खतने नहीं हुए थे, यानी कि भुट्टो साहब पे यह शक था कि इनके खतने नहीं हुए इस्लामिक रूल्स के मुताबिक। भुट्टो साहब के इस्लामी तरीका से खतने हुए थे। फिर इनके जिस्म को एक लकड़ी के ताबूत में फूलों वगैरह के साथ बंद कर दिया गया और इनका ताबूत जेल से 3:05 पर मखसूस गाड़ियों के जरिए चकलाला एयरपोर्ट पर रवाना किया गया। दोस्तों, ये बहुत लंबी किताब है जिसके अंदर बहुत कुछ लिखा और बहुत सारी कुछ तस्वीर भी हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं साथ साथ। और ये जो तारीख है हमारी, इसको अगर आप पढ़ें, मैं तो चाहूँगा ये किताब एक दफ़ा ज़रूर आप पढ़ें, आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या किया गया है इस मुल्क के लीडरान के साथ, और ये मुल्क क्या था और क्या बन के रह गया है। इस मौजू के ऊपर आपका जो भी आपका कमेंट हो या जो भी आप अपनी राय देना चाहते हो, कमेंट में प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा। मन करे तो मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।